آپ نے ٹائم دیا. ملٹری کورٹس کے اندر ظاہر ہے ایز اے لائر آپ نے پاکستان کی مختلف عدالتوں میں ٹرائلز جو ہیں وہ کیے ہوں گے, لوئر کورٹس میں ٹرائل کنڈکٹ کیے ہوں گے, پھر ملٹری کورٹس میں آپ نے تقریباً 4 ٹرائلز خود جو ہے وہ کنڈکٹ کیے وہ دیکھے, اور اس میں آپ ایز اے لائر ریپرزینٹ کیا. ڈفرینس کیا تھا ایک عام عدالت میں اور فوجی عدالت کے اندر بطور وکیل آپ نے کیا فرق دیکھا؟ دیکھیں, جہاں سب سے پہلے تو جو پرائم ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ملٹری کورٹس میں جاتے ہو تو وہاں پر کوئی جج نہیں بیٹھا ہوتا. ملٹری کورٹس کا جو سیٹ اپ ہے وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے فرام آرڈنری کورٹس. آرڈنری کورٹس میں کیا ہوتا ہے, ججز بیٹھے ہوتے ہیں, ہر عدالت میں ایک جج ہوتا ہے جس نے ایڈجوڈیکیٹ کرنا ہوتا ہے, جس نے ایویڈنس ریکارڈ کرانی ہوتی ہے. ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے لیے اسٹینوگرافر بیٹھا ہوتا ہے جو ٹائپ کر رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ. لیکن ملٹری کورٹس میں کیا ہوتا ہے, جب آپ جاتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے, ملٹری اسٹینڈنگ کورٹ اس کو کہتے ہیں. وہاں پر لیفٹیننٹ کرنل لیول کے, میجر لیول کے وہ لوگ جن کو قانونی کوئی نو ہاؤ نہیں ہے, دے آر ناٹ اویئر اباؤٹ دا لاز, ان کو قانون شہادت کا نہیں پتہ, ان کو CRPC جو ہماری کوڈ آف کرمنل پروسیجر ہے, جو کرمنل لاء کی ایویڈنس کے لیے اپلائی کرتی ہے کہ کس طرح ٹرائل ہونا ہے, سارا اس میں طریقہ کار لکھا ہوا ہے, اس سے وہ بالکل بے خبر ہیں. نہ ہی وہ جاننا چاہتے ہیں, نہ ان کو پتہ ہے. وہ ایک لے مین اپروچ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر. 2 میجرز بیٹھے ہوتے ہیں سائڈوں پہ, 4 کا پینل ہوتا ہے, 2 میجرز بیٹھے ہوتے ہیں, وہ ایویڈنس ریکارڈ کر, وہ لکھ رہے ہوتے ہیں, بس اپنے ہینڈ ریٹن نوٹس ہوتے ہیں جو ان کو آواز آ گئی, سمجھ آ گئی, وہ انہوں نے ٹائپ کر ہاتھ سے لکھ لینا. بیچ میں ایک جیک ڈپارٹمنٹ کا ممبر ہوتا ہے, ان کا لیگل برانچ ہوتا ہے جیک ڈپارٹمنٹ, جج ایڈوکیٹ جنرل اس کو کہتے ہیں. وہ بھی ایک نان پریکٹسنگ لائر ہوتا ہے جس کو تھوڑی بہت نو ہاؤ ہوتی ہے قانون کی, لیکن صرف ملٹری لاز کی زیادہ اتنی گراسپ نہیں ہوتی. لیکن جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے جو کورٹ میں, جس نے بتانا ہوتا ہے کہ کورٹ کیسے چلے گی, کیا ریکارڈ پہ آئے گا, کیا نہیں آئے گا, وہ ایک لے مین ہوتا ہے, وہ لیفٹیننٹ کرنل یا کرنل ہوتا ہے. تو آپ خود اندازہ لگا لیں, ایک ایسا شخص جو ایگزیکٹو کا ممبر ہے, جو ہمارا آئین کہتا ہے آرٹیکل 175(3) بڑا کلیئر ہے اس چیز کے اوپر کہ ایگزیکٹو اور جوڈیشری بالکل سپریٹ ہے. تو یہاں پر کیسے سیگریگیشن بالکل ختم ہو گئی اور ایگزیکٹو اور جوڈیشری امیلگمیٹ ہو کے جو ہے ہمارے سویلینز کے فیصلے کریں. تو یہاں پر ٹرائلز کا موڈ اینڈ مینر کے اوپر تو اٹ از کویسچنیبل. وہ ہم سوال اٹھاتے ہیں یہ کہ بھئی کس طرح آپ ایک بند کمرے میں لوگوں کے ٹرائلز کر رہے ہیں. نارمل عدالتوں میں اوپن ٹرائل ہوتا ہے, پبلک ٹرائل ہوتا ہے, اور رائٹ ٹو فیئر ٹرائل آرٹیکل 10 نے ہمارا قانون بڑا کلیئرلی آئین کہتا ہے کہ رائٹ ٹو بی ہرڈ بفور اینڈ فری, فیئر اینڈ انڈیپینڈنٹ ٹریبیونل. تو یہاں پر فری اینڈ فیئر کون ہو سکتا ہے؟ وہی لوگ جن کے اپنے گواہ ہیں, وہی بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں اپنے ہی کیسز کے اوپر. تو یہاں فیئرنیس اور انڈیپینڈنٹ امپارشل ٹریبیونل کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. اور یہ ٹرائل جو کنڈکٹ ہوتا ہے وہ سیم ٹائم میں ایک وقت بیک وقت میں سب لوگوں کا ٹرائل چل رہا ہوتا ہے یا انڈیویجول کیسز الگ دیکھے جا رہے ہیں؟ لاہور میں اس طرح تھا کہ 3 انہوں نے اسٹینڈنگ کورٹس بنائی ہوئی تھیں, اسٹینڈنگ کورٹ 1, اسٹینڈنگ کورٹ 2 اور اسٹینڈنگ کورٹ 3. تو اس میں ایک کیس ایٹ اے ٹائم چل رہا ہوتا تھا, اور وہ یہی ہے کہ ایک وکیل سے زیادہ کوئی الاؤ نہیں ہوتا تھا. مطلب اگر میرے ساتھ میرے کولیگز ہیں اور لائرز ہیں, وہ بھی اندر آنا چاہتے ہیں تو بالکل اس کے اوپر بار تھا, کوئی نہیں آ سکتا, ایک وکیل ایک ملزم کے لیے. اور ان کا سسٹم ایسے ہوتا ہے کہ یہ 4 کا پینل تو ہوتا ہے, ایک جو اکیوزڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی انڈر دیئر لا ان کو ایک فرینڈ آف اکیوزڈ ملا ہوتا ہے. کیونکہ بہت سے ملٹری ٹرائلز ایسے ہوتے ہیں جہاں پر کوئی وکیل الاؤ ہوتا ہی نہیں ہے, وہ وکیل کے بغیر ہی ٹرائل کر دیتے ہیں. اور ان کیسز میں بھی 105 کیسز میں ایسے کیسز اب سننے میں مل رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا ہمارا کون وکیل تھا, کس نے ہمارا کیس کیا, اور ٹرائل کمپلیٹ بھی ہو گیا اور سزائیں بھی ان کی پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں. تو وہ فرینڈ آف اکیوز جو ہوتا ہے وہ ایک میجر ہوتا ہے, وہ بھی ایک آرمی کا بندہ ہوتا ہے, اس کو بھی قانون, اس کے پاس قانون کی ڈگری نہیں ہوتی, کبھی پریکٹس نہیں